بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک صاحب لکھتے ہیں، یہ 10 سال پرانی بات ہے۔ ہم بچوں کی کارکردگی دیکھنے اسکول آئے تھے۔ میرے ساتھ ایک شخص بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر کسی قسم کی ندامت، کوئی پریشانی نہیں تھی۔ میں اس کا اطمینان دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ وہ بچے کا رزلٹ کارڈ دیکھ رہا تھا، مسکرا رہا تھا، ٹیچرز کو یقین دلا رہا تھا ہم اگلی ٹرم میں امپروو کر لیں گے، جبکہ میں کبھی اپنے بچے کا رزلٹ دیکھ رہا تھا، اپنے بیٹے کی طرف دیکھ رہا تھا، اس شخص کی طرف دیکھ رہا تھا، اس کے بیٹے کی طرف دیکھ رہا تھا اور پھر دائیں بائیں دیکھتا تھا۔ میرے بچے کے نمبر بہت کم تھے۔ میں اس پر نادم تھا اور پریشان بھی، جبکہ میرے ساتھ بیٹھے صاحب کا بیٹا ساتوں مضمونوں میں فیل تھا، لیکن ان کے چہرے پر کسی قسم کی پریشانی نہیں تھی۔ ان کا بیٹا بھی مطمئن تھا۔ میں دنیا کے اس عجیب و غریب باپ کے رسپانس سے حیران تھا۔ ہم سب اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں۔ ہم انہیں ہمیشہ ٹاپ کرتے دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم انہیں 10-12 سال کی عمر میں افلاطون بھی دیکھنا چاہتے ہیں، اور دنیا کے ذہین ترین بچے بھی۔ ہم میں سے شاید ہی والدین یا والد کوئی ایسا ہو جو اپنے بچوں کے لیے یہ تالیاں نہ سننا چاہتا ہو، لیکن جب ہمارے بچے فیل ہو جاتے ہیں یا ان کے نمبر کم آتے ہیں یا یہ آخری درجوں میں پاس ہوتے ہیں تو ہماری خواہشوں کو دھچکا لگتا ہے اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ میں بچوں کی وجہ سے 14-15 سال اسکولوں کے چکر لگا۔ میں ان 14-15 برسوں میں بڑے بڑے مشہور نامور ترم خان قسم کے لوگ ٹیچرز، ٹیوٹر کے پرنسپل کے سامنے روتے دیکھا۔ میں نے دیکھا وہ لوگ جو پورے زمانے کو آگے لگا کر پھرتے ہیں، وہ اپنے بچوں کی وجہ سے اسکول میں ناک کی لکیریں نکال رہے ہیں، اور بچے اطمینان سے انہیں لکیریں نکالتے دیکھ رہے ہیں۔ اولاد والدین کی باپ ہوتی ہیں اور آپ کی نفسیات، آپ کی کم زوریوں اور آپ کی خامیوں سے واقف ہوتی ہیں، چنانچہ آپ کو تغنی کا ناچ نچا دیتی ہیں۔ اور میں نے اسکولوں میں والدین کو یہ ناچ ناچتے دیکھا۔ میں بھی بہت جلد پریشان ہونے والا باپ ہوں، لیکن مجھ سے میرے جیسے والدین سے بالکل مختلف والد تھا۔ وہ بیٹے کی ناکامی پر مسکرا رہا تھا، رزلٹ دیکھ رہا تھا، ساتھ بیٹے کو سمجھا رہا تھا ہمیں پڑھائی پر توجہ دینا پڑے گی۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا، اس نے پیار سے میرا ہاتھ تھاما اور یوں ہم دونوں دوست بن گئے۔ میں نے اس سے پوچھا، آپ بچے کے رزلٹ پر دکھی کیوں نہیں ہیں؟ اس نے کہکا لگا کر بیٹے سے پوچھا، بیٹا آپ کے نمبر کیوں کم آئے ہیں؟ اس کے بچے نے بڑے آرام سے جواب دیا، پاپا میں نے تو پڑھائی نہیں کی تھی۔ اس نے پوچھا کیوں؟ بچے نے جواب دیا، میں ویڈیو گیم کھیلتا رہا، فلمیں دیکھتا رہا۔ اس نے بیٹے سے پوچھا، اب آپ کیا کرو گے؟ بیٹے نے جواب دیا، میں 6 مہینے فلمیں نہیں دیکھوں گا، ویڈیو گیمز بھی نہیں کھیلوں گا، پڑھائی پر توجہ دوں گا۔ اس نے بچے سے پوچھا، کیا آپ ٹاپ کر جائیں گے؟ بیٹے نے انکار میں سر ہلایا اور بولا، نہیں بہت مشکل ہے، میں 10 سے 15 کے درمیان کوئی پوزیشن لے لوں گا۔ باپ نے پوچھا کیوں؟ بیٹے نے جواب دیا، پاپا میرے کانسیپٹ کلیئر نہیں، مجھے فزکس، کیمسٹری اور میتھ کی سمجھ نہیں آتی، رٹا لگانے سے آپ نے منع کر رکھا ہے، چنانچہ میں پہلی پوزیشن حاصل نہیں کر سکوں گا۔ اس نے مکالمہ ادھورا چھوڑا اور میری طرف دیکھنے لگا۔ میں باپ اور بیٹے کی اس عجیب و غریب گفتگو کو حیرت سے دیکھتا رہا۔ وہ بولا، تعلیم و تربیت سے جسم میں روح کا تعلق ہوتا ہے، تعلیم جسم ہوتی ہے اور تربیت روح۔ دنیا میں جس طرح روح کے بغیر جسم زندہ نہیں رہ سکتا، بالکل اسی طرح تربیت کے بغیر تعلیم بھی بے معنی ہے۔ ہم اپنے بچوں کو مہنگی تعلیم دلاتے ہیں، انہیں اسکول، مہنگے ٹیوٹر، مہنگی کتابیں فراہم کرتے ہیں، ہم انہیں مہنگے لباس، گاڑیاں، خوراک بھی دیتے ہیں، لیکن ان کی تربیت کا بندوبست نہیں کرتے۔ ہم انہیں سچ بولنے اور ناکامی کو تسلیم کرنے اور اپنی خامیوں کو سمجھنے، ارادہ کرنے اور مستقبل کی منصوبہ بندی کرنے کی تربیت نہیں دیتے۔ ہم انہیں آہستہ بولنے، دوسروں کی رائے کا احترام کرنے، برداشت کرنے، فٹ پاتھ پر چلنے اور دوسروں کو راستہ دینے، سرخ اشارے پر رکنے اور اسلام میں پہل کرنے، سچ بولنے اور تمام لوگوں کو اپنے برابر سمجھنے کی ٹریننگ نہیں دیتے۔ وہ رکا اور دوبارہ بولا، لیکن میں نے اپنے بچوں کو یہ ٹریننگ دے رکھی ہے، ان کے نمبرز کم آ جاتے ہیں، یہ فیل بھی ہو جاتے ہیں، لیکن یہ کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتے، یہ کسی کا حق نہیں مارتے، یہ کسی مجبور یا کسی معذور کا مذاق نہیں اڑاتے، یہ ہارن نہیں بجاتے، یہ فٹ پاتھ پر نہیں تھوکتے، یہ منہ کھول کر جمائی نہیں لیتے، یہ چوری نہیں کرتے اور یہ جھوٹ نہیں بولتے۔ وہ رکا اور بولا، میرے بچے نمبر کسی بھی وقت
لے لیں گے، یہ کسی بھی وقت پڑھنا شروع کر دیں گے، لیکن اگر ان کی تربیت کا وقت گزر گیا تو یہ زندگی میں کبھی اچھے انسان نہیں بن سکیں گے، یہ حوصلہ مند نہیں ہو سکیں گے۔ آپ خود سوچئے، اگر امتحان میں ٹاپ کرنے والا بچہ بدتمیز ہو، ظالم ہو، انسان کو انسان نہ سمجھتا ہو، دھوکے باز، جھوٹا ہو، آپ اسے کتنی دیر برداشت کریں گے؟ آپ اس کا کتنی دیر احترام کریں گے؟ میں خاموشی سے سنتا رہا اور بولا، ہم دوسروں کو کامیابیوں کا سرٹیفکیٹ، ایوارڈ اور تمغوں کی وجہ سے پسند نہیں کرتے، ہم انہیں ان کے بیہیویئر کی وجہ سے پسند یا ناپسند کرتے ہیں۔ مگر پاکستان کا کوئی اسکول بیہیویئر پر توجہ نہیں دیتا۔ ہم بچوں کو آرٹس سے لے کر سائنس اور میوزک سے لے کر بزنس تک تمام مضامین پڑھا دیتے ہیں، لیکن ہمارے بچے اچھے شہری کیسے بن سکتے ہیں؟ انہیں سوسائٹی میں بیہیو کیسے کرنا چاہیے؟ پاکستان کا کوئی اسکول انہیں یہ ٹریننگ نہیں دیتا۔ پاکستان کے کسی اسکول میں بیہیویئرز کا مضمون نہیں پڑھایا جاتا۔ سچ کیوں اور کیسے بولنا چاہیے، دوسروں کی رائے کا احترام کیسے کرنا چاہیے، ہم شک سے کیسے بچ سکتے ہیں، ہم غصے کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں، ہم خود کو حسد سے کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں، ہم زندگی میں آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں، ہم اپنے ملازمین، اپنے ساتھیوں کا خیال کیسے رکھ سکتے ہیں، ہم ماحول کو صاف رکھ سکتے ہیں۔ پاکستان کا کوئی اسکول بچوں کو یہ ٹریننگ نہیں دیتا، لیکن میں نے اپنے بچوں کو اس کی ٹریننگ دے رکھی ہے۔ میں نے تربیت کو تعلیم پر فوقیت دی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، آپ کے دل میں کبھی یہ خیال نہیں آیا آپ کا بیٹا ٹاپ کرے؟ اس نے کہہ کر لگا کر جواب دیا، میرے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوتی ہے، لیکن مجھے عرفہ کریم رنداوا یاد آ جاتی ہے۔ یہ پاکستان کی ذخیر ترین بچی تھی۔ عرفہ نے 2004 میں 9 سال کی عمر میں مائیکروسافٹ سرٹیفکیٹ پروفیشنل MCPS کر کے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ یہ دنیا کی کم ترین سافٹ ویئر انجینئر تھی۔ بل گیٹس نے اس کی ذہانت سے متاثر ہو کر اسے امریکہ بلوایا۔ دنیا کے تمام بڑے چینل اور اخبارات نے اس بچی کو کوریج دی۔ عرفہ نے 9-10 سال کی عمر میں پاکستان کے بڑے ایوارڈ بھی حاصل کیے۔ اس نے دبئی میں دنیا کے بڑے IT پروفیشنل میں پاکستان کی نمائندگی بھی کی۔ یہ مائیکروسافٹ کی بارسلونا کانفرنس میں بھی شریک ہوئی۔ اس نے 10 سال کی عمر میں جہاز بھی اڑایا، لیکن پھر کیا ہوا؟ عرفہ کو 22 دسمبر 2011 کو 16 سال کی عمر میں مرگی کا دورہ پڑا اور یہ کومے میں چلی گئی۔ یہ 23 دن موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا رہی۔ بل گیٹس نے اس کے لیے امریکی ڈاکٹرز کی ٹیم کا بھی بندوبست کیا، مگر یہ 14 جنوری 2012 کو وفات پا گئی۔ یہ پاکستان کی پہچان بھی تھی، یہ کروڑوں بچوں کے لیے مشعل راہ بھی تھی، لیکن اس کے باوجود میرا سوال اپنی جگہ پہ قائم ہے۔ عرفہ کی ساری ذہانت، سارے ایوارڈ، ساری کامیابیوں کا کیا فائدہ؟ کیا اس کا یہ مطلب نہیں ہم جن چیزوں کو اپنا کمال، اپنی کامیابی، اپنی اچیومنٹ سمجھ لیتے ہیں، وہ ایک ٹھوکر اور ایک معمولی سے ایکسیڈنٹ اور چھوٹے سے ہارٹ اٹیک اور چند لمحوں کی برین ہیمریج کی مار ہوتی ہے؟ ہم چند لمحوں میں عالمی مساکین بن جاتے ہیں، ہماری کامیابی، ہماری اچیومنٹ ترس بن جاتی ہے۔ لہٰذا ہمیں ٹاپ پر پہنچنے کی صحیح کے ساتھ ساتھ صحت مند نارمل زندگی کی خواہش بھی کرنی چاہیے۔ ہمیں ہائی ویلیوز کے ساتھ چھکا ضرور بننا چاہیے، مگر زندگی کی 6 وکٹوں کی قیمت پر کیوں کہ آپ کامیاب ہو کر عبرتناک انجام کا شکار ہو گئے، یا آپ ٹاپ کرنے کے بعد بدتمیز ہو گئے، یا تو آپ کامیابی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ بے معنی ہے۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔